خود ہی دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم everyone, welcome back again, welcome back to my YouTube channel. Hopefully you are all doing great. I am fine, الحمدللہ۔ کربلا میں جب حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو جتنے بھی روایت ہیں اس میں آپ کو ایک جملہ ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بالکل نہیں کہا کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے الہی اس پہ بھی تجھ سے راضی ہیں کہ میرا شکوہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ صبر حسین دراصل وہ یوں ہے کہ قبولیت حسین۔ تو یہ انبیاء پہ بھی وقت گزرے ہیں، اللہ کے اولیاء پہ بھی ایسے وقت گزرے ہیں۔ صبر میں تو آپ کے اندر ایک خلش رہتی ہے کہ میں نے تیری مان لی ہے لیکن میری ایک اوپینین ہے۔ جب یہی بندہ قبولیت کے لیول پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپینین بھی نہیں ہے، تو رب ہے، تو جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ ہمارے آج کے ولاگ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا نام ہے مصیبت اور آزمائش کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی، مصیبت یا آزمائش آ جاتی ہے تو وہ کون سے ایسے امپورٹنٹ کام ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے۔ خود کو ذہنی ٹینشن سے بچانا ہے، سٹریس سے بچانا ہے اور خود کو پرسکون رکھنا ہے۔ فرسٹ آف آل پوائنٹ نمبر 1 از نو ون از فری فرام گریف۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش ہے، ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف ہے اور دنیا میں ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں جس کو کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ بڑے سے بڑا غم، تکلیف سب پر ہی آتے ہیں، یعنی آپ ہر طبقے کے لوگوں سے ملتے ہیں، غریبوں سے ملتے ہیں، امیروں سے ملتے ہیں، بہت زیادہ پیسے والوں سے ملتے ہیں، ہر طرح کے انسانوں سے میل جول ہوتا رہتا ہے۔ کوئی بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو کبھی کوئی دکھ یا تکلیف نہ ملی ہو۔ ہر انسان پر کئی قسم کی پریشانیاں، دکھ اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ ایک زندگی کا معمول ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تو ان سب چیزوں کو فیس کرنا ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان آزمائشوں سے پاک نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جانا ہے۔ ہر کسی پر کوئی نہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، ہر کسی کے ساتھ آزمائش یا مسئلہ وابستہ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم کو کس طرح گزارنا ہے۔ شور و شرابہ کرنا ہے، واویلا کر کے اس کو گزارنا ہے اور جو اس کا وزن ہے مزید بڑھانا ہے، یا آخرت پر اللہ کی رضا پر نظر رکھ کے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اور یہ جو آزمائش یا مصیبت آپ پہ آئی ہے اس کو بوجھ سمجھ کر سر پر اٹھا لیں یا نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں۔ جتنا بڑا بوجھ ہوگا اتنا ہی نیکیوں کا جو آپ کا پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو بس صبر اور شکر کے ساتھ نماز پڑھ کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور شکر ادا کر کے اس کو گزاریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ Now going point number 2 which is very important. I hope so you follow that, which is step out of your comfort zone. انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خود کو آزماتے رہنا چاہیے۔ Don't limit yourself. یعنی آپ 100% کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو محدود کر لیا اور آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بڑی چیز یا کسی بھی بڑے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے اس میں مال کا، جان کا، جسم کا، اولاد کا، تعلقات اور دوستوں کا امتحان آتا رہتا ہے۔ اگر ہم نے اس امتحان کی تیاری پہلے سے نہیں کی ہوگی تو ہم تو پھنس جائیں گے۔ اللہ نے دین میں تربیت کا ایک ایسا نظام رکھا ہے جس میں کوئی نہ کوئی قربانی دینی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے روزانہ کی، ماہانہ کی، سالانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ قربانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی دیتے ہیں، زکوٰۃ سال بھر میں
ایک دفعہ دیتے ہیں تو مال قربان کرتے ہیں، قربانی صدقہ فطر دیتے ہیں تو یہ صدقہ سال میں ایک مرتبہ مال کی قربانی دیتے ہیں، اور اسی طرح جو جان کی قربانی دیتے ہیں نا، یعنی سال میں جو روزے آتے ہیں ایک مرتبہ، تو وہ آپ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو ان پریکٹس رکھتے ہیں ہم سالانہ، ماہانہ اور روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ ہم اپنی باڈی کو پریکٹس میں لا سکیں قربانی دینے کے لیے، اور اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر سکیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو آپ کیا کر لیں گے؟ اچھی صحت، گھر، مکان، گاڑی، اولاد کی نعمت، ایک اچھا پارٹنر، سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور برکت پیدا ہوگی۔ ہم اپنی مرضی سے چل پھر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر آ جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل سکتے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں وہی چیزیں عطا کی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، اور جو چیز ہمیں دعا کے بغیر بھی حاصل نہیں ہوئی، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ناشکری نہ کریں۔ آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے، آپ کے نصیب میں جو ہے وہی اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس ذات کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کروائیں، کیونکہ شکر اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید نوازتا رہتا ہے، اور ناشکری کرنے سے وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں جو آلریڈی ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ شیخ سعدی کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں نماز پڑھ رہا تھا، اور جب باہر نکلا تو ان کا جوتا چوری ہو گیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے دکھ بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ میرا جوتا چوری ہو گیا۔ خیر تھوڑا ڈھونڈنے کے لیے وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہاں ایک آدمی تھا جس کے پاؤں نہیں تھے، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، میرے پاس جوتے ہی گئے ہیں نا، پاؤں تو میرے سلامت ہیں۔ سو یہی بات ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ 99% بہت بڑا لگے اور پرابلمز آپ کو 1% ہی لگیں۔ اسٹوئسزم کی ایک میٹافور جسٹ پوری کی پوری فلسفی ہی اس چیز پر کھڑی ہے کہ آپ دردوں کو ایکسپٹ کریں تو اس کے بعد درد مینیجیبل ہو جاتے ہیں۔ درد کی فطرت یہ ہے کہ درد کو جب آپ ایکسپٹ نہیں کرتے، آپ اذیت میں رہتے ہیں۔ درد اذیت بھی دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ درد کا ہو جانا یہ بڑی نیچرل سی بات ہے، لیکن اس کی اذیت میں مبتلا رہنا یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سیکرٹ یہ ہے کہ درد کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، صرف نام نہیں دیتے کہ ایکسپٹ کر لیا، بلکہ ویژن تھاٹ پروسیس، جب تھاٹ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے کہ میں اس درد کو ایکسپٹ کیا ہے تو نام تو خود ہی خود آ جاتا ہے۔ ایکسپٹنس آپ کی اذیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ مائنڈ میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہی صبر ہے کہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ تم صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں؟ کیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صبر جو ہم مسلمانوں میں اس معاشرے میں نظر آتا ہے وہی صبر ہے؟ اس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ جب مشکل آ جائے تو تم نماز اور صبر سے مدد لو، تو کیا وہ صبر قبول کرنا ہی صبر کہلاتا ہے؟ تو کیا وہ صبر قبول کرنا ہی ہے؟ جی ہاں، یہی سچ ہے، صبر قبول کرنا ہے۔ صبر 3 کیٹیگریز میں آتا ہے۔ ایک صرف برداشت ہے جو کہ صبر نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی زور آور آدمی نے آپ کو 2 تھپڑ لگا دیے تو آپ بدلہ نہیں لے سکتے، تو آپ نے برداشت ہی کیا، یعنی آپ اس بات پہ برداشت کریں گے۔ یہ صبر تو نہیں ہے۔ صبر کے لیے قدرت کا ہونا ضروری ہے، اختیار ہو۔ ایون یہ کہ قرآن کی آیات ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ پر مشکل آ جائے اور آپ اس پر صبر کر لیں، بالکل نہیں۔ صبر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس موقع بھی ہے، گناہ کرنے کا موقع ہے، زیادتی کرنے کا،
کیپیسٹی ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ تنہا ہیں لیکن پھر بھی آپ نہیں کرتے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس امتحان میں پاس ہو گیا ہے، تو گزر گیا ہے۔ صبر کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابیلٹی رکھتے ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ لڑائی میں کہتے ہیں نا کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے، اگر تمہیں پتا ہے اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑنا تو یہ تمہاری دلیری نہیں ہے، دلیری یہ ہے کہ اس نے میرا چھوڑنا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ صبر سے بھی اوپر جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے قبولیت، وہ اس طرح سے کہ آپ کا شکوہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان سارے سٹیپس کو سمرائز کریں کہ برداشت وہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس صرف شکوہ ہی ہے، آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ صبر وہ ہے جہاں پہ آپ کچھ کرنے کے قادر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کرتے، لیکن آپ کو یہ احساس ہے کہ جو کچھ ہوا ہے میں اپنے کمفرٹ زون میں نہیں ہوں، اور جو ایکسپٹنس کا لیول ہے اس پہ آپ کا شکوہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہی ہے گریٹیٹیوڈ۔ یہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت یا کوئی بھی پریشانی آپ پر آتی ہے تو آپ نے ان پوائنٹس پر عمل کر کے خود کو اطمینان میں رکھنا ہے، اور پرسکون آپ اس میں رہ سکتے ہیں اور سٹریس فری رہ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے ولاگ کا کرتے ہیں اینڈ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک، نئے جوش اور نیو موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ See you soon in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take care good of yourself. Allah Hafiz.